बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कैस हो कोहे कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं, यह शेर किस खाके में शामिल है? नामदेव माली, दोज़खी, नज़ीर अहमद की कहानी या फिर कुंदन? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नामदेव माली। मौलवी अब्दुल हक का यह खाका है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई दोस्तों, और वफ़ात 1961 ईस्वी को हुई है कराची में। कैस हो कोहे कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं, ये शेर जो है नामदेव माली में शामिल है। दोस्तों कल एक सवाल था, नबादात, फ़िलिज़ात, फतूहात और बुखारात जैसे क़वाफ़ी अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म में इस्तेमाल हुआ है? तो मैंने शुआए उम्मीद बता दिया था, तो शुआए उम्मीद सवाल का सही जवाब नहीं होगा, लेकिन खुदा के हुजूर में दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने कल का क्लास देखा था तो वो लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज़ अली ताज के इशारे पर किसने मुरत्तब किया था? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस्माइल पानीपती। सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज़ अली ताज के इशारे पर इस्माइल पानीपती ने मुरत्तब किया था। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी को हुई है लाहौर में, और वफ़ात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर ही में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। शिबली की पैदाइश 1857 ईस्वी को हुई है, 1857 ईस्वी को हुई दोस्तों, और वफ़ात 1914 ईस्वी को ये है। सवाल नंबर तीसरा है, दरूने खाना हंगामा है क्या क्या, चराग़े रहगुज़र को क्या ख़बर है? दर्ज बाला शेर किस सफ़रनामे में इस्तेमाल हुआ है? मुसाफिराने लंदन बाई सर सैयद अहमद ख़ान, जापान चलो जापान चलो, मुज्तबा हुसैन इब्न बतूता के तअक़्क़ुब में बाई इब्न इंशा, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम बाई शिबली नौमानी। जी साथियों, तो दरूने खाना हंगामा है क्या क्या, चराग़े रहगुज़र को क्या ख़बर है, यह शेर आया है जापान चलो में। और ये शेर किनका है? दरूने खाना हंगामा है क्या क्या। जी, तो ये शेर है अल्लामा इक़बाल साहब का। अल्लामा इक़बाल का यह शेर है दोस्तों। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है, और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तान छोड़ो इनमें से किसका अफसाना है? इस्मत, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा मद अब्बास या फिर कृष्णचंद्र? जी दोस्तों, तो हिंदुस्तान छोड़े के मुसन्निफ़ हो जाएंगे इस्मत चुगताई। बात करें इस्मत चुगताई की, तो इस्मत चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को ही है, अगस्त 1915 ईस्वी को बदायूं में, और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इस्मत चुगताई का दाखिल नसाब नावल टेढ़ी लकीर है। टेढ़ी लकीर इनका दाखिल नसाब नावल है। टेढ़ी लकीर 3/43 1945 का आपने नाम सुना होगा। 3 मंजिलें हैं, 43 अबवाब हैं इसमें, और 1945 ईस्वी में यह शाया हुआ है। बात करें दोस्तों इस्मत चुगताई का दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ के, तो अफ़सानी मजमुआ इनका दाखिल नसाब चोटे हैं। चोटे इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ है, और चोटे ये 1942 ईस्वी में शाया हुआ है, और चोटे में 11 अफ़साने हैं, 3 खाके हैं और 1 ड्रामा शामिल है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात करें, तो कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है। 1927 ईस्वी को पैदाइश हुई है कुर्रतुल ऐन हैदर की अलीगढ़ में, और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल नसाब नावल क्या है? तो आग का दरिया है, और ये 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। नावल आग का दरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 101 अबवाब पर मुश्तमिल है, और
टोटल इसमें 4 अदवार हैं, 4 अदवार हैं, 101 अबवाब हैं और 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ क्या है? तो रोशनी की रफ़्तार है। रोशनी की रफ़्तार क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ है। ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1982 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है और इसमें टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात करें तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जून 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है पानीपत में। जून 1914 ईस्वी को पानीपत में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात मुंबई में 1987 ईस्वी को हुई है। जून 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश है पानीपत में और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास का दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ क्या है? तो एक लड़की इनका दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ है। और ये कितने अफ़सानों पर मुश्तमिल है दोस्तों? तो याद रखेंगे टोटल 10 अफ़सानों पर मुश्तमिल ये अफ़सानी मजमूआ है, एक लड़की। और ये कब मंज़र आम पर आया है? तो याद रखेंगे 1942 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। 1942 ईस्वी में चोटे भी मंज़र आम पर आया है, तो उसे भी ज़रूर याद रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। चोटे और एक लड़की ये दोनों 1942 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। बात करते हैं दोस्तों कृष्णचंद्र की। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को, ये नवंबर 1914 ईस्वी को ये है पंजाब में और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। कृष्णचंद्र का दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ क्या है? तो कृष्णचंद्र का दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ क्या है? तो हम वहशी हैं, इनका दाखिली निसाब अफ़सानी मजमूआ है और इसमें टोटल जो है 10 अफ़साने शामिल हैं। और हम वहशी हैं ये 1948 ईस्वी में शाया हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। यह बयान किसका है साथियों? शिबली, हाली, इमदाद या फिर कलीमुद्दीन? जी तो ये बयान है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है दोस्तों। इमदाद इमाम असर की 1849 ईस्वी को ये है और वफ़ात 1934 ईस्वी को ये। कलीमुद्दीन की 1908 ईस्वी को और वफ़ात 1983 ईस्वी को ये। अगला सवाल देखिएगा। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ, यह शेर मज़ामीन पतरस के किस मज़मून में दर्ज है? जी दोस्तों तो ये शेर आया है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, पतरस बुखारी का मज़मून है और इसी मज़मून में यह शेर आया है, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ। तो ज़रूर याद रखिएगा। पतरस बुखारी की पैदाइश वफ़ात के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। पतरस बुखारी की पैदाइश 1858 ईस्वी को ये पेशावर में और वफ़ात 1998 ईस्वी को 1898 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई पेशावर में और वफ़ात 1958 ईस्वी को ये है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी, यह शेर किनका है? फ़ानी, हज़रत, जिगर या फिर असगर? जी दोस्तों तो दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, यह शेर है जिगर मुरादाबादी साहब का। जिगर मुरादाबादी साहब की पैदाइश और वफ़ात का ज़िक्र कर लेते हैं दोस्तों। तो जिगर मुरादाबादी साहब की पैदाइश है दोस्तों वो 1890 ईस्वी में हुई है, 1890 ईस्वी में और वफ़ात 1960 ईस्वी को गोंडा में हुई है। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश कब हुई है? तो फ़ानी की 1879 ईस्वी को ये है बदायूं में और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। हसरत की 1880 ईस्वी को ये है और वफ़ात जो है इनकी 1951 ईस्वी को लखनऊ में। महान में पैदाइश है, वफ़ात लखनऊ में हुई है हज़रत महानी की। और असगर गुंडवी की पैदाइश 1 मार्च 1884 ईस्वी को ही है गोरखपुर में और वफ़ात 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तुम ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया, मगर यही कि जो अपने थे सब पराए हुए, यह शेर किनका है? हसरत, फ़ानी, असगर या फिर जिगर?
جی تو یہ شعر ہے فانی بدایونی کا۔ تم ہی کہو تمہیں اپنا بنا کے کیا پایا، مگر یہی کہ جو اپنے تھے سب پرائے ہوئے۔ یہ شعر فانی بدایونی صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ، جی تو اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ محمد حسن کی کتاب ہے۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں، اور محمد حسن صاحب کی وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ محمد حسن کا داخل نسب ڈرامہ ہے ضحاک۔ ڈرحاک جو ہے عصری ادب میں 1977 عیسوی کو شائع ہوا ہے، 77 عیسوی، اور کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس میں 6 مناظر ہیں۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ ضحاک۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ اردو شاعروں نے لفظوں کی گنجائشوں کی طرف زیادہ توجہ دی، یہ بات بے اطمینانی کا سبب ہے، مذکورہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جی تو یہ رائے ہیں ساتھیوں کلیم الدین احمد کی، 1908 سے 1983 والے کی یہ رائے ہے۔ اردو شاعروں نے لفظوں کی گنجائش کی طرف زیادہ توجہ دی، یہ بات بے اطمینانی کا سبب ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ عالیہ مسرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو اور وفات 2002 عیسوی کو ہوئی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی 1935 عیسوی کو ہوئی ہے پیدائش، اور وفات 2020 عیسوی کو۔ سوال نمبر 11 دیکھیے گا۔ محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا۔ قاضی عبدالودود بحیثیت محقق، اور مولوی عبدالحق اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام۔ پنجاب میں اردو کن کا ہے؟ تو پنجاب میں اردو محمود شیرانی کا ہے۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کا ہے۔ محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور وفات 1946 عیسوی کو ہوئی ہے، اور تو یہاں سے اس اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ اور محمد تقی میر کن کا ہے؟ محمد تقی میر تو یہ جمیل جا، اچھا پنجاب میں اردو محمود شیرانی کا یہاں ہو جائے گا، اور جمیل جالبی کا یہاں محمد تقی میر ہو جائے گا دوستو۔ تو اس اعتبار سے بی اور ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا اے اور سی۔ قاضی عبدالودود کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جمیل جالبی کی 1929 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 2019 عیسوی کو۔ مولوی عبدالحق کی 1870 عیسوی کو پیدائش ہے، اور وفات 1961 عیسوی کو۔ محمد شیرانی کا پیدائش وفات یہاں ہے 1880 عیسوی کو، ان کی پیدائش وفات 1946 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ہمت نظر غمزہ سبرس کے کردار ہیں، دوسرا ہے سریا ڈرامہ اندر صبر کردار ہے، تیسرا ہے ڈرامہ انرکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے، اور چوتھا ہے جان عالم باغ و بہار کا کردار ہے۔ جی تو ہمت نظر غمزہ یہ سبرس کے کردار ہیں۔ سبرس کو ملا وجی نے 1635 عیسوی میں تحریر کیا ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ اور سریا ڈرامہ اندر صبا کا کردار نہیں ہے، سریا ڈرامہ انارکلی کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں غلط ہو جائے گا بھی۔ ڈرامہ انارکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست بالکل صحیح ہے، اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اور جان عالم باغ و بہار کا کردار نہیں ہے، جان عالم فسانہ عجائب کا کردار ہے، تو اسے یاد رکھیے گا۔ فسانہ عجائب کا یہ کردار ہے جان عالم، تو اس اعتبار سے رائٹ ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا اے اور سی۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا ساتھیو۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے والے آپشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تب تک آپ اندازہ لگائیے گا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی کو ہے۔ نون میم راشد یہاں دیا گیا ہے، تو نون میم راشد صاحب کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی کی 1846 عیسوی کو ہوئی ہے، اور سرور جہان آبادی کی 1873 عیسوی کو۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلے یہاں کون آتا ہے، تو سب سے پہلے 1800 کیا ہو جائے گا، 1844 ہوگا، یہ ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا، نہیں یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ سرور جہان آبادی کی 1873 عیسوی کو پیدائش ہے، اسماعیل میرٹھی کی 1844 ہیں،
تاریخ وفات، اچھا ہاں میں تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یہاں لگانا شروع کیا تھا، تو ایک سیکنڈ، تاریخ وفات کے اعتبار سے پوچھا ہے، تب یہاں تاریخ وفات ذکر کر لیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی 1917، نون میم راشد کی 1975، اکبر الہ آبادی کی 1921 اور سرور جہان آبادی کی 1910۔ تو اس اعتبار سے آپ یہاں دیکھیے گا 1910 سرور جہان آبادی، اسماعیل میرٹھی کا ہو جائے گا 1917، اکبر الہ آبادی کے 1921 اور نون میم راشد کا 1975۔ رائٹ آپشن آپ کا سی ہو جائے گا دوستوں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو محمد حسین آزاد کا نظم ہو جائے گا صبح امید، الطاف حسین حالی کا نشاط امید، علامہ اقبال کا ذوق و شوق اور اسماعیل میرٹھی کا خدا کی صنعت۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ حالی کی پیدائش وفات اوپر ذکر ہو چکا ہے، علامہ اقبال کا بھی ہو گیا ہے اور اسماعیل میرٹھی کا بھی ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہوگا۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا، درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، دوسرا کندن کنہیا لال کپور کا خاکہ ہے، اور تیسرا چند حماسر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور چوتھا ہے غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، بالکل درست ہے۔ کندن مولوی عبدالحق کا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ چند حماسر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے اے سی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا یہاں پہلا۔ غبار خاطر خاکوں کا نہیں، یہ خطوط کا مجموعہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں۔ اچھا کندن جو ہے نا، کندن یہ رشید احمد صدیقی کا خاکوں کا مجموعہ ہے، خاکہ ہے کندن۔ اگلا سوال دیکھیے گا ساتھیوں، شعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ فیض احمد فیض کا نقش فریادی ہو جائے گا بالکل۔ مخدوم محی الدین کا یادیں نہیں ہوگا، اختر الایمان صاحب کا ہے یادیں، اختر الایمان۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو یہ ہے اور وفات 1996 عیسوی کو۔ اختر الایمان کا ہو جائے گا، یہاں سرخ سویرا دیا ہے تو یہ مخدوم محی الدین کا ہو جائے گا۔ مخدوم محی الدین 1908 سے 1969 والے ہیں یہ، تو یہ بی اور سی غلط ہو جائے گا۔ نون میم راشد کا ہو جائے گا گمان کا ممکن، تو اس اعتبار سے اے ڈی رائٹ آپشن دوستو آپ کا ہو جائے گا دوسرا۔ چلے جی ساتھیو سوال نمبر 17 دیکھیے گا آپ، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ احسن الشعر کذبہ میں یہ بات لکھا گیا ہے اور یہ بتانا ہے دوستو یہ قول کن کا ہے۔ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، یہ بات کہی ہے قدامہ ابن جعفر نے اپنی کتاب احسن الشعراء فی کذبہ میں۔ ضرور یاد رکھیے گا کتاب احسن الشعراء کذبہ یہ قدامہ ابن جعفر کی کتاب ہے۔ ابن رشید کا العمدہ، یہ العمدہ ابن رشید کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور قدامہ ابن جعفر کا ہو جائے گا قدامہ ابن جعفر کا کتاب کیا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، جی نقد الشعر، نقد الشعر، نقد الشعر ان کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو ضرور یاد رکھیں۔ اور ابن رشید کا کیا ہو جائے گا العمدہ۔ چلے جی ساتھیو سوال نمبر 18 دیکھیے گا، غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی ہے اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ یہ تو غبار خاطر کو مولانا ابوالکلام آزاد نے قلعہ احمد نگر سے لکھا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی میں کون کون سے افسانے شامل ہیں؟ افسانی مجموعہ ان کا ہم وحشی ہیں جو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ ٹوٹل 10 افسانوں پر مشتمل ہے۔ جی تو اندھے لال باغ جیکسن کالو بھنگی، کیا یہ ہے کالو بھنگی؟ جی بالکل کالو بھنگی نہیں ہے،
یہ ہیں تو اس اعتبار سے یہاں غلط ہو جائے گا۔ دوسری موت امرتسر آزادی سے پہلے امرتسر آزادی غالیچہ، یہ بھی نہیں ہے۔ دو فرلانگ لمبی سڑک مہالکشمی کل بالکونی نہیں، تاثیری یہ نہیں ہے، تایسیری۔ لالا گھاسیٹا رام دل کا چراغ دوسری موت اندھے، جی یہ بالکل، یہ چوتھا آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ چلے جی ساتھیو، اب سوال نمبر 20 دیکھیے گا۔ ذیل میں سے دو زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو عشق سے طبیعت نے زست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا، اور دوست دار دشمن ہے اعتماد دل، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ اس اعتبار شعری اعتبار سے بی سی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا تیسرا۔ اب مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے ساتھیو یہ کن کا شعر ہے۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر ڈیش کیا۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو تبسم ہو جائے گا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا۔ تحریک و رجحان اور اس سے وابستہ شخص کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو جدیدیت کا شمس زمان فاروق جین، علی گڑھ کا مولوی سمیع اللہ، رومانوی تحریک کا ہو جائیں گے ساتھیو اختر شیرانی، اور ترقی پسند کا مخدوم محی الدین۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا۔ اب یہاں زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے، یہاں ادارہ دیا گیا ہے اور اس کی صحیح ترتیب یہاں بتانا ہے ساتھیوں۔ جی ایک اعتبار سے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں آپ اسے تحریک۔ جی تو علی گڑھ جو ہے پہلے ہیں، اس کے بعد علی گڑھ کے بعد ترقی پسند تحریک، اور اس کے بعد پھر جدیدیت کے بعد آخری مابعد جدیدیت ہے۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 دیکھیے گا۔ افسانہ فوٹوگرافر ان میں سے کس کی تصنیف ہے ساتھیوں؟ تو افسانہ فوٹوگرافر کے مصنف ہو جائیں گے قرۃ العین حیدر، ان کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا۔ اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا تھا؟ تو موازنہ انیس دبیر 1907۔ اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز جو ہے موازنہ انیس دبیر سے ہوتی ہے، شبلی کا یہ تصنیف ہے موازنہ انیس دبیر۔ تنقید شعر العجم کن کا ہے دوستو؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں۔ اور شعر العجم تو یہ تو شبلی کا ہے۔ جی تو تنقید شعر العجم 1880 سے 1946 والے کا کتاب ہے تنقید شعر العجم، اور شعر العجم شبلی کا ہے۔ اور رد الموازنہ کس کا ہے؟ رد الموازنہ تو میر افضل علی کا ہے، نوٹ کر سکتے ہیں، میر افضل علی۔ رد الموازنہ میر افضل علی کا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو۔ سنسکرت شعریہ میں دھونی کے نظریہ کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی؟ جی تو دھونی کا نظریہ جو ہے وہ آنند وردھن سے منسوب ہے۔ دھونی کا نظریہ جو ہے آنند وردھن نے پیش کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناقد اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ جی ساتھیو، تو 19ویں صدی کی دو داستانی مصنف میں سیر البیان گلزار نسیم کو مقبول عام ہے، ٹھیک ہے، بہت مقبول ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نجم النساء سے مصنوی سیر البیان سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے نجم النساء، تو اس اعتبار سے اے ڈی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ سیر البیان اسم بامسمى نہیں یہاں کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ سیر البیان اسم بامسمى مثنوی ہے۔ گلزار نسیم دہلی کے مشہور مثنویوں میں نہایت گلزار نسیم نہیں، یہ لکھنوی ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا سی غلط ہو جائے گا، بی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہو رہی ہے دوستوں؟ تو یاد رکھیے گا اس شعر میں حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 29 کی طرف۔ ان میں سے کس شاعر نے دو تخلص استعمال کیے؟ جی تو دو تخلص استعمال کرنے والے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، پہلے اسد اور بعد میں جو ہے انہوں نے پہلے اسد اور بعد میں جو ہے انہوں نے غالب تخلص استعمال کرنا شروع کیا تھا، پہلے یہ اسد تخلص کرتے تھے۔
بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف۔ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ جی دوستو، تو اس جملے سے ناول ایک چادر میلی سی کا آغاز ہوتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا یہ ناول ہے اور یہ 1965 عیسوی میں خیال سے شائع ہوا ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی، یہ جو ہے بیدی کا جو ہے یہ داخل نصاب ناول ہے، اور 1965 عیسوی میں جو ہے ان کا افسانوی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اور 1962 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا ہے ناول ایک چادر میلی سی۔ اور ناول ایک چادر میلی سی جو ہے یہ 11 ابواب پر مشتمل ہے دوستوں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہی ہے اور وفات 1984 عیسوی کو۔ لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، وفات ممبئی میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔